دیکھیں اب یہ لوگ کہتے ہیں کسی اور طرف سے یہ آیا کہ ہم پی آئی، میں نے جو بات کی ہے، جو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کنٹینر پہ یہ فیصلہ ہوا کہ آگے بڑھیں، جاوید ہاشمی اس کو روک رہے تھے، جاوید ہاشمی آگے جانے کے خلاف تھے، حتیٰ کہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور ناراض ہو کر چلے گئے، لیکن میں ان کے فیصلے کے ساتھ تھا، اور جس برے طریقے سے رات کو تصادم ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں عمران خان کے کنٹینر کی حفاظت سارے طاہر القادری کے ورکروں نے کی۔ اچھا، پی ٹی آئی والے نہیں؟ پی ٹی آئی والے بھی تھے، زیادہ تعداد میں وہ مجاہد تھے جنہوں نے کہ عمران خان کے کنٹینر، یا اس کا بھانجا بھی بڑی شدت سے لڑا، بڑی شدت سے لڑا، اور میں اس کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کے حفیظ نیازی کا بیٹا جو ہے حسن نیازی، دو بچے جو تھے وہ بڑی جرت سے لڑے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھرنا، کیونکہ اب اے پی سی ہو رہی ہے کل یا پرسوں، کل ہی ہو رہی ہے، یہ انہوں نے بہت 2 سالوں سے ادھم مچایا ہوا ہے، اے پی سی اے پی سی۔ کل دیکھ لیں، کاش آپ کا پرسوں پروگرام ہوتا تو میں آپ کو یہ کہتا کہ جناب نہ انہوں نے استعفیٰ دینا ہے، نہ انہوں نے دھرنا دینا ہے، باقی سب کام کرنے ہیں جس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور فضل الرحمان ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں جس سے ووٹ مانگا پریزیڈنشل۔ لیکن جو روایت آپ لوگوں نے چھوڑی ہے، اگر اپوزیشن ہمت کریں تو ان کے پاس تو سول نافرمانی کرنے کا جواز بھی آپ لوگوں نے دے دیا ہے۔ دیکھیں وہ نہیں کریں گے۔ آپ لوگ پارلیمنٹ پہ چڑھے، آپ لوگ پی ٹی وی پہ چڑھے، آپ لوگوں نے سول نافرمانی کی، تو اخلاقی جواز تو آج اپوزیشن کے پاس ہے، لیکن وہ نہیں، کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ان کے پاس۔ ان آپ کے لوگوں پاس کے لیے یہی جو جواز جائز ہے تھا کہ وہ وہ جلسہ ناجائز کریں، جلوس کریں۔ ہمارے وقت کوئی دھاندلی تو نہیں ہوئی، عمران خان تو 4 سیٹوں کے خلاف نکلا کہ ان 4 سیٹوں کو ڈبے کھول لیے جائیں۔ ہم نے تو چیلنج کیا کہ جو ڈبہ کھولنا چاہتے ہیں کھول لیں۔ اگر یہ ہوتی تو وہ داوڑ جیت کر آتا، یا دوسرا کیا وزیر نام ہے اس کا، وہ جو 2 بندے ہیں پی ٹی ایم کے، کہ وہ جیت کے آتے اس ملک میں۔ شیخ صاحب کراچی سے 2 ایم این اے جب جیت کے آگئے تو خود خان صاحب بھی ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ دونوں بھی جیت کے آگئے۔ نہیں، وہ تو اس لیے اڑا رہا ہوگا خان صاحب کہ یہ سارے لوگ خان صاحب کی وجہ سے جیتے۔ کراچی کا ووٹ بینک کسی ایم این اے کا نہیں ہے۔ اچھا، ایک ادھر آپ نے لکھا ہے کہ جب ہم نے فیصلہ کیا کہ شام کو ہم نے قومی اسمبلی اور ٹی وی کی طرف چڑھائی کرنی ہے، اور طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کا ایک متفق کا پڑاؤ ختم ہو گیا، تو خان صاحب تو کہتے رہے کہ جی پی ٹی وی پہ چڑھائی کا فیصلہ ہمارا نہیں تھا۔ دیکھیں فیصلہ ہم سب کا تھا، اب آپ ہمیں لڑائیں تو نہ آپس میں۔ فیصلہ کنٹینر پر ہوا، اور طاہر القادری صاحب کی تو پہلے خواہش یہ تھی کہ جب ہمارا 14 اگست کو یہ جلوس نکلا کہ ہم دونوں اکٹھے نکلیں، اور عمران خان ہمیں لینے کے لیے منہاج القرآن کے ادارے کی طرف جہاں ان کا دھرنا تھا یا جہاں ان کا پڑاؤ تھا، لیکن میں بیچ میں ثالث تھا، لیکن وہ خان صاحب نہیں مانے۔ خان صاحب نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا شیخ رشید ہم اپنا الگ ریلی نکالیں گے، وہ اپنی الگ ریلی لیں، حالانکہ 100 فٹ کا ہی فرق تھا، پہلے وہ تقریر کرتے تھے یا ہم کرتے تھے، یا وہ کرتے تھے اور پھر ہم کرتے تھے، لیکن ہمارے دونوں کا کراؤڈ آپس میں نہیں ملا۔ لیکن جو فیصلہ ہوا وہ یہی تھا کہ آگے بڑھا جائے، احتجاج کا فیصلہ تھا، کوئی حملے کا فیصلہ نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا کہ ادھر سے کیمرے نکالنے ہیں اور یہ کرنا۔ نہیں، ادھر تو آپ نے باقاعدہ یہ الفاظ لکھے کہ جب پی ٹی وی پہ حملے کا فیصلہ ہوا۔ حملے کا میرا مطلب ہے لکھا گیا ہوگا، کیونکہ بیماری کے بعد ایسے جملے، کیونکہ تیزی میں تھا کہ میں لیکن آگے بڑھنے کا فیصلہ آپ کا، جتنے لوگ کنٹینر پہ تھے، قادری صاحب کا، عمران خان صاحب کا متفق تھا۔ ٹھیک، ناظرین، شیخ رشید احمد صاحب سے اس میں انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں تو یہ سب کچھ ویل پلان تھا، تو ان سے یہ جانیں گے کہ وہ پلان کیا تھا اور کن ٹرمز کے ساتھ وہ گئے تھے، اور اب وہ واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ دیکھیں یہ ساری پریس ساری باتیں کرتے تھے، میں نے خود ووٹ دیا عمران خان کو کہ ان کو باہر جانے دیا جائے۔ جو 11 یا 13 وزرات ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ان کو جانے دے، 50 میں سے 3/4 یعنی ایک حصہ بھی، صرف 1/3 نے ووٹ دیا کہ اس کو جانے دیا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ میں نے اپنے ڈاکٹر سے بھی یہ پتہ کیا ہے اس کی صحت جو ہے وہ واقعی خراب ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ منہ چڑھا رہا تھا کہ جناب اگر اس کو کچھ ہو گیا، اگر یہ مر گیا تو حکومت ذمہ دار ہوگی۔ میڈیا انہوں نے ایسا منور کیا کہ اس ملک پر ایسے ہی تھا کہ ہر گھنٹے کے بعد پلیٹیں نیچے جا رہی تھی اور نیچے اوپر آ رہی تھی، اور سارے میں آج بھی سمجھتا ہوں
کہ ان کو آپ باہر جانا، وہ میری پارٹی تحریک انصاف اتحادی ہے، مجھ سے خفا ہو جائے گی، آپ کے پروگرام سے پہلے بھی خفا ہوتی ہے اور بعد میں بھی خفا ہوتی ہے۔ یہ میرے بدقسمتی ہے، آپ کی واقعی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا، نہیں میری بدقسمتی تو خیر نہیں، میں اعزاز سمجھتا ہوں، لیکن یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ پھر بھی رسک لے کے میرے ساتھ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، عمران خان سعودی عرب کے مسئلے میں تو نہیں تھا، نواز شریف نے مینج کیا، مریم نے مینج کیا ان کا سعودی عرب جانا، ہاں ڈیل وہ تو کر چکے تھے بھائی، ٹھیک ہے جی، صرف مردوں کے دستخط تھے، وہ کاغذ بھی میرے پاس موجود ہے، ابھی بھی ہوگا کہیں پڑا ہوا لال حویلی میں، اور اس وقت بھی آپ لوگوں کو نہیں بھائی، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ کو بلتی صاحب نے بتا دیا، بلتی نے مجھے بتایا کہ وہ جا رہا ہاں۔ ہے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس نے مجھے بتایا کہ وہ جا رہا ہے۔ اس وقت یہ پوری تیاری میں تھے اسی طرح، اور ان کو ایسے حالات اور واقعات اور ان کو یقین تھا کہ ہم جا رہے ہیں، انہوں نے میڈیا منور کیا، انہوں نے فیصلے منور کیے، انہوں نے جو اور چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی منور کی ہوئی تھی۔ اچھا نہیں، اس اب جو ہے حالات یہ نہیں ہیں، میں میرا خیال اب پہ آ جائیں، اب اس میں اب پہ آتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ویل پلان تھا، اور اس ویل پلان میں شہباز شریف بھی ان کے ساتھ گئے۔ بالکل، شہباز شریف کے بغیر تو کوئی سازش مکمل نہیں ہوتی، ہاں وہ میری پارٹی کا بندہ ہے، آج کل وہ ہاٹ واٹر میں ببلز، شہباز شریف آپ کی پارٹی کا بندہ ہے؟ اچھا بندہ میری پارٹی کا، لیکن آج کل ذرا ہاٹ واٹر میں، ہاں ہاں جی آپ سمجھ گئے ہیں، آج کل ذرا وہ ہاٹ واٹر میں، بھائی اور بھتیجی کی وجہ سے نا، آپ کا اس طرح بھائی کا اور بھائی بھتیجے نہیں ہے کی اور وجہ سے بھتیجی۔ نہ وہ ادھر کا ہو رہا ہے نہ ادھر کا ہو رہا ہے، ادھر سے بھی مارا جائے گا ادھر سے بھی مارا جائے گا، کیونکہ فاصلہ صرف 24 گھنٹے کا کل کے فیصلوں کا، لیکن میں آج بھی یہ تصور کرتا ہوں کہ فضل الرحمان کے کہنے پہ نون اور پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔ اچھا وہ فضل الرحمان کی تو الگ سے بات کرتے ہیں، یہ ان کی ڈیل کس سے ہوئی، کن ٹاؤنس پہ ہوئی لندن جانے کے لیے جو آپ نے لکھا تھا؟ پلان تو کسی کے ساتھ بنتا ہے نا، پلان کہیں نہ کہیں تو بنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ بنا ہو اور یہ سارے معاملے جو ہیں سیٹل ہو جائیں، لیکن یہ معاملے خراب تب ہوئے جب شہباز شریف نے کورونا فلائٹ لی، اس نے کہا کہ یہاں تو لاشیں گریں گی، عمران خان نے ان کورونا کو ویل ہینڈل کیا، آج WHO بھی کہتا ہے کہ پاکستان نے کورونا کو بہت اچھی طرح ہینڈل کیا، گو اب خدشات پھر بڑھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے جس طرح لندن میں یا انڈیا میں آج 97-96 ہزار کیسز آ رہے ہیں اور 1300 لوگ مر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں پاکستان میں بہت زبردست کام ہے۔ اب جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ سب سے اہم مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ نواز شریف کا کل کا بیان اگر وہ بیان دیتا ہے تو یہ بہت ساری چیزوں کی غمازی کرے گا، بیان تو وہ دے رہا ہے، اگر وہ دے گا، میں آج اب بھی اگر کی سوال یہ نہیں کہ وہ نہ دے، دینا چاہیے اسے، اگر وہ نہ دے تو اور صورتحال ہوگی، اگر وہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی کوئی بڑا فیصلہ ان سے نہیں لے سکتا، تو ٹی وی پہ ان کو چلایا جا سکے گا ان کے بیان کو؟ روکا تو نہیں جا سکتا نا آج کل، وہ ٹی وی شہباز پہ گل روک نے دیں۔ کہہ دیا ہے کہ جی ہم کارروائی کریں گے ٹی وی چینلز کے خلاف۔ اچھا مجھے اس کا نہیں پتا، پھر وہ صحیح کہتا ہوگا، وہ ترجمان ہے، میں ترجمانوں میں نہیں ہوں، میں تو عمران خان کا سپوکس پرسن ضرور ہو سکتا ہوں لیکن ترجمانوں میں نہیں ہوں، نہیں اس لیکن نے کہا ہوگا تو دیکھیں یہ جو اس وقت میڈیا ہے اس میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس پودے کو لگانے میں اور یہاں تک لانے میں، اور ابھی جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہو رہے وہ تو ایک طرف، لیکن آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب اشتہاری ہو کے ایک ٹی وی پہ پروگرام ریگولر کرتے تھے، تو کیا دیکھیں نواز میری شریف اب بات سنیں، ہاں مشرف سزا یافتہ نہیں ہے، نمبر 1، نمبر 2 واقعی وہ جینونلی بیمار ہے، نہیں وہ دیکھیں میری اب گزارش سن لینا، آپ نے سب بات کر دی نا، مشرف ایک تو سزا یافتہ نہیں ہے، سیکنڈلی وہ جینونلی بیمار ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، یہ تو ہاسپٹل کے دروازے پہ بھی نہیں گئے، یہ تو ہاسپٹل کو چہرہ دکھانے کے لیے بھی نہیں گئے، ایک فوٹو سیشن کے تو لیے نہیں گئے۔ یاسمین راشد اور یہ فیصل سب جھوٹ میں بول اب رہے کیا تھے۔ کہہ سکتے، دیکھیں میں اگر ان کی پارٹی کا اتحادی ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ غلط دے رہے تھے تو مناسب بات نہیں ہے، میں یہی کہوں گا کہ اور خان یاسمین صاحب نے راشد بھی سے کہا کہ میں نے ڈاکٹر فیصل سے خود صحیح معلوم بات، کروایا، تو آپ یہاں کس تک پہ تو آپ بات؟ یہاں تک تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ساری انہوں نے تاش بہتر طور پر سجائی، سارے آسپیکٹس کو انہوں نے بہتر طور پر، آج نواز شریف کے باہر جانے کا جتنا افسوس عمران خان کو ہے مجھے نہیں ہے، میں تو خوش باش ہوں، میں نے تو ووٹ دیا کہ اس کو جان، میری رائے یہ ہے کہ جو دور ہو جاتا ہے وہ سیاست سے دور ہو جاتا ہے، بے شک سارا پہلوان وہی ہے جو کھاڑے میں ہوتا ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلان میں یا اس ڈیل میں عمران خان صاحب شریک نہیں تھے؟ جہاں ہوتی ہے وہیں ہوئی ہوگی، اب آپ یہی سننا چاہتے تھے، میں نے کہہ دیا، جہاں ہوتی ہے وہیں ہوئی ہوگی، لیکن منور اس پنڈی کے طرح ساتھ ہوئی تھی؟
آف کورس میں عقل مندوں سے اور صاحب عقل لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں. جہاں تو ذرا ابھی دیکھیں اس کے ٹرمز کنڈیشن کیا تھے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکے کہ بھئی کون خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ فیصلہ کرنا دیکھیں آخر میں خلاف ورزی ہر کوئی کرتا ہے جس کو موقع مل جائے. اگر نواز شریف کو موقع ملا تو وہ خلاف ورزی ضرور کرے گا. انشاءاللہ وہ موقع نہیں ملے گا. 24 گھنٹے کا فرق ہے. آپ دیکھ لیں کل وہ کیا بیان دیتے ہیں اور شہباز شریف کا اس میں ریاکشن میں کیا صورتحال آتی ہے. میں یہ پہلے 2 ہفتوں سے کہہ رہا ہوں نون سے شین لیگ الگ ہوگی. میں شہباز کو ان کے ساتھ چلتا نہیں دیکھ رہا. اور یہ جو اس کو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ کل پتہ نہیں قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا, جوڈو کراٹے ہوں گے, بینکاک کے شعلے ہوں گے, بغداد کی راتیں ہوں گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹینٹا فش ہوں گے, کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. کوئی دھرنے کا ایک فیصلہ کرنا آسان کام نہیں ہے. جلوس کریں گے, یہ جلسے کریں گے, یہ ان کا حق ہے. ریلیاں نکالیں گے. اور فضل الرحمان صاحب نے تو دیکھو پشاور میں ختم نبوت کے نام پہ کیا. ہم مر گئے ہیں. ہم نے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو قومی اسمبلی میں جگایا, ورنہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ووٹ دیا. مولانا بھی ان کی طرح جعلی اپوزیشن کر رہے ہیں. مولانا تو اب جینون کر رہے ہیں نا اپوزیشن. دیکھیں آج سے کچھ دنوں تک تو میں کہہ رہا تھا جینون کر رہا ہے. آج میں تھوڑا محفوظ. اچھا وہ بھی کوئی معاملہ, کوئی تھوڑا سا پیر بھائی ہے نا میرا, میں کہنا نہیں چاہتا ایسی بات. آپ کے دوستوں سے رابطے میں ہیں؟ پاکستان کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو میرے دوستوں سے رابطے میں نہیں ہے. اگر کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اچھا یہ پرسوں ادھر اسمبلی میں اتنا ہنگامہ ہوا, اچھا اسی شام کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ کی بلاول اور شہباز شریف دونوں سے ملاقات ہوئی. وہ اسمبلی میں ہوئی نا میری ملاقات. نہ وہ اس کی بات نہیں کر رہے تھے, آپ کہیں اور کی بات کر رہے تھے. تو وہ سب خیر بات تھے, خوش باش تھے. میں نے کہا نا آپ سے جہاں بھی ہوئی سب خوش باش تھے. اچھا سب اکٹھے تھے آپ؟ سب اکٹھے تھے. اور یہ بات درست ہے کہ ان کو بڑی ڈانٹ پڑی ہے؟ نہیں یہ نہیں مجھے پتا میزبان کی طرف سے ڈانٹ پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے, لیکن باتیں کھل کے ہوئی ہیں. ہاں اس میں سیاست پہ بھی باتیں ہوئی. سیاست پہ بھی ظاہر ہے, ہم کوئی بچوں کے حقیقے پہ تو بات نہیں کرتے نا. ہم نے جہاں بھی جانا ہے, ہم سے تو کوئی لوگ نہیں بات کرتے کہ دکان کا بھاؤ کیسا جا رہا ہے, چاول کیسے ہیں, ہلدی کیسی ہے, مرچ کیسا ہے. ہم سے تو لوگ سیاست پہ ہی بات کرتے ہیں, اچھی یا بری. کوئی لوگ ہمارے حامی ہوتے ہیں, کوئی مخالف ہوتے ہیں. ظاہر ہے سیاست پر ہی باتیں ہیں. تو آپ کو اپوزیشن کا کوئی جینون منہ نظر نہیں آتا؟ آنسٹ ٹو گاڈ مجھے تو نظر نہیں آتا. لیکن یہ حکومت خود روز اپنے پاؤں پہ کلاڑا نہیں مارتی؟ دیکھیں اب تو کافی فرق پڑ گیا ہے. شروع میں یہ کافی واقعات تھے. اب تو عمران خان کا کافی کنٹرول ہے اور منسٹر بھی کافی ویل ٹرینڈ ہو گئے ہیں. صرف ایک چیز سے ڈر لگ رہا ہے مجھے, جس کا میں دوسری دفعہ آپ کے انٹرویو میں ذکر کر رہا ہوں, کہ انڈیا کے لوگ پکڑے گئے ہیں جو شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے تھے باراکو سے. اور شیعہ سنی اگر خدا نہ خواستہ اس ملک میں جتنی میں تو پنڈی کی بات کرتا ہوں نا, پنڈی کے گرد و نواح میں جس قسم کی تلخی پڑ رہی ہے, مجھے ڈر پڑ رہا ہے کہ 40واں پتہ نہیں 8 کو ہے یا 10 اکتوبر کو ہے, وہ پرامن ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. کیونکہ دونوں مکتبہ فکر کے لوگ اپنی اپنی طاقت کی تیاری کر رہے ہیں. دونوں مکتبہ فکر کے لوگ اپنی اپنی طاقت کے اظہار کی تیاری کر رہے ہیں. یہ بڑا خوفناک مرحلہ ہے. تو وہ بھی لوگوں کا ایک مسلک کے اکابرین کہہ رہے کہ بھائی اس سیٹ اپ میں ایسے لوگ شامل ہیں عمران خان کے ارد گرد جو اس کو ہوا دے رہے ہیں. عمران خان نے ان کی کلاس لی ہے جو بھی لوگ ہیں. اور یہ آغا آصف والا کیس کافی سیریس ہے, اور اس کو کس نے اجازت دی اسلام آباد میں, یہ بھی سوچنے والا مقام ہے, ضرور ہے. لیکن ہمیں اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے. کسی کے عقیدے کے ساتھ پنگا نہ لیں, چھیڑ چھاڑ نہ کریں, ورنہ یہ ساری چیزیں یہاں پڑی رہ جائیں گی اور اس ملک میں بہت بہت ہی خرابی پیدا ہو جائے گی, اور یہ جمہوریت بھی ایک جگ ہنسائی کا باعث بن جائے گی. تو ان حالات میں اگر مولانا بھی میدان میں نکلے اور مذہبی کارڈ استعمال کرنے لگ جائیں تو معاملہ بڑا خطرناک نہیں ہو جائے گا؟ امید ہے کہ علماء کرام کو اس مسئلے میں مولانا فضل الرحمان احتیاط برتیں گے. وہ اپنی سیاست میں لے آئیں جو علماء آنے چاہتے ہیں. کیونکہ وہ بھی آپ لوگوں نے نواز شریف اور احسن اقبال اور زید حامد کے خلاف تو آپ لوگوں نے مذہبی کارڈ استعمال کیا تھا نا. ہم نے نہیں کیا. میں نے اس وقت عمران خان نہیں تھے, اس وقت میں نے ختم نبوت کا لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ نے جمعے کی رات سے پہلے ختم نبوت کے خلاف یہ جو ووٹنگ کی ہے, جو قانون پاس کیا, واپس نہ لیا تو میں تیس نیس کر دوں گا آپ کو. اور پھر انہوں نے میری منتیں کی. فضل الرحمان نے میرا آ کے شکریہ ادا کیا. اس نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آئی, سینٹ میں ہم ووٹ نہیں دیں گے. لیکن وہ تو کسی کی غلطی تھی, لیکن اس میں آپ نے غلطی تھی کہ آپ نے زید حامد دیکھیں زید حامد پیش کرنے والے لوگوں کو ہم نے کہا, وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. دیکھیں ختم نبوت کا مسئلہ ون وے اور دی ادر طے.
حضور کے ہم عاشق رسول ہیں، حضور کی ناموس پر سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ایسی سینکڑوں وزارتیں قربان ہیں. اس میں آپ نے لیکن انڈیا کے کنٹیکسٹ میں جب انڈیا کے آپ کا کنٹیکسٹ، انڈیا کے ساتھ معاملات چل رہے تھے تو خسرو بختیار اور خورشید قصوری کے بارے میں آپ نے خسرو لکھا ہے. ان کا رول کوئی اچھا نہیں تھا، کیونکہ میں نے جب یہ کہا، میرا خیال ہے آج 2 انٹرویو ہونے چاہیے، ورنہ پھر میں سیاست پہ جو بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کو آگ لگائی، ہاں میں واحد آدمی تھا، اسی ایمبیسی روڈ پہ گزر رہا تھا، مجھے مشرف نے فون کیا، مشرف نے کہا یہ تو نے کیا کیا کہ انڈیا نے آگ لگائی ہے؟ میں نے کہا میں بالکل اس پہ قائم ہوں اور میں واگے جا رہا ہوں، میرا ہیلی کاپٹر ارینج کیا جائے. میرا ہیلی کاپٹر ارینج کیا، میں نے واگے اترتے ساری تمام انٹرنیشنل میڈیا کو کہا یہ انڈیا نے آگ لگائی ہے اور یہ را نے آگ لگائی ہے. بعد میں یہ ثابت ہوا حکومت اس وقت تیار نہیں تھی، اس لیے کیونکہ خورشید قصوری نے انڈیا جانا تھا چند دنوں بعد. آپ نے دونوں کا لکھا ہے کہ دونوں کے بیانات جو ہیں وہ بڑے نرم تھے، ہیپی موڈ میں تھے، اور جو کچھ مسلمانوں علی پانی پت کے مسلمانوں نے ہماری کئی لاشوں کو دفنایا وہاں پہ. خسرو اہم وزارت پہ بیٹھا ہے، بیٹھے رہتے ہیں نا، وقت گزر جاتا ہے، اب ہماری یاداشت بڑی کم ہے. لیکن اس وقت ان کا رول ایسا تھا، میرے لیے قابل قبول نہیں تھا، باقی سب کے لیے قابل قبول تھا. اچھا باقی آپ کے سب کے لیے قابل قبول تھا. آپ کیا سمجھتے، دیکھیں آپ غریب کی سیاست کرتے ہیں اور ابھی بھی آپ کا یہ ہے کہ آپ چینی کا معاملہ ہو باقی چیزیں ہیں تو عوام کی زبان بول لیتے ہیں. تو یہ جس رفتار سے مہنگائی ہو رہی ہے، جس رفتار سے لاقانونیت ہے، جس رفتار سے پولیس کو استعمال کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا غریب اور بے بس آدمی اس صورتحال کو کب تک برداشت کر لے گا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہمیں آٹا اور چینی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. میں نے سمجھایا بھی، ای سی سی میں بھی کہا، صرف میں واحد آدمی ہوں جس کا اختلافی نوٹ ہے ای سی سی میں بھی اور کیبنٹ میں بھی. اب ہم صحیح راستے پہ آ گئے ہیں، ہم امپورٹ کرنے لگے ہیں، چینی بھی، آٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا. 1 مہینے کے اندر اندر آٹا چینی ٹھیک ہو جائے گا. میں اس میٹنگ میں خود بیٹھتا ہوں ای سی سی میں. ہم نے کل، کوئی لوگ کہتے تھے 1.5 کی شارٹیج ہے، کوئی کہتے تھے 2.2، میں نے کہا 2.2 منگواؤ، 2.2 منگواؤ تاکہ کوئی ذخیرہ اندوز یا بلیک میلر غریب کو روٹی سے نہ محروم کر سکے. یہ ٹھیک ہو جائے گا 1 مہینے کے اندر، اور انشاءاللہ میں عمران، دیکھیں لیکن جہانگیر ترین کو نکال دیا، خسرو بختیار کا کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھیں کابینہ اس چینی میں خسرو بختیار کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بھائی کا ہوگا، لیکن اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں تک جہانگیر ترین کا مسئلہ ہے، وہ کیسز آپ دیکھیں نا، جہانگیر ترین جیسے بندے کو طلب کیا جا رہا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 2 دوست اور جو ایسا بندہ جس نے کہ تحریک انصاف کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہو، وہ خود لندن میں جا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کہا میں آ نہیں سکتا، میری صحت خراب ہے، میں ابھی مریض ہوں. لیکن آپ خود اس کے منسٹر ہیں ریلوے کے، جو پارٹی یا جو حکومت 4 سال میں بی آر ٹی نہیں چلا سکی وہ ملک چلا سکے؟ یہ تو اب آپ کے پی کے کی سیاست کو لے آئیں. بی آر ٹی میں کچھ چائنیز بسوں کو 1-2 کو آگ لگی ہے، بجائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ سارے مسافر جل جاتے. اگر انہوں نے احتیاطاً طور پر اس کو عارضی طور پر روکا ہے تو اس کو آپ ایک انتظامی قدم کہیں. اب بی آر ٹی تو مکمل ہو گئی ہے، بسیں بھی چل پڑی ہیں، صرف 1-2 بسوں کو، چائنیز بسوں کو آگ لگی ہے جو انہوں نے روکی ہے. میں نے ٹی وی پہ خود سنا ہے، انہوں نے کہا جی کہ چند دنوں میں اس کو چلا دیں. 2.5 سال پہلے بلائی تھی، کھلے آسمان تلے کڑی تھی، یہ تو ان میں کچھ اچھے جو تھے انہوں نے سڑکوں پہ لائے تھے. بہرحال جو میں نے سنا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا، آپ کو پتا ہے، نہ میں پنجاب کی کرتا ہوں. جب وفاق کی بات کرتے ہیں، جی یہ نیب کے بارے میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی، جسٹس باقر کی، جو ہائی کورٹس کی آئی، آپ نہیں سمجھتے کہ اس نیب کے ہوتے ہوئے یہ ملک نہیں چل سکتا؟ میں نہیں سمجھتا. نیب بہت سخت ضرورت ہے اس ملک کی، ورنہ یہ لوگ اپنی اوقات سے باہر ہو جائیں. سپریم کورٹ نے قانون کے تحت کیس سٹرونگ نہیں ہوں گے تو ادھر سپریم کورٹ ہے نا جی، ہائی کورٹ ہے. یہ بھی تو ایک پازیٹیو بات ہے کہ اگر نیب کا کیس سٹرونگ نہیں ہے اور نیب کے کیس میں جان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیب کو ہی ختم کر دیں تاکہ کھلی چھٹی دے دیں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو، لوٹ کھائے. کیا اس ملک میں لوگوں کو نہیں پتا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست منی لانڈرنگ کی ہے؟ کیا اس ملک میں لوگوں کو نہیں پتا کہ شہباز شریف کی سیاست منی لانڈرنگ؟ اس ملک میں لوگوں کو نہیں پتا کہ بی آر ٹی میں کیا ہوا ہے؟ دیکھیں وہ بھی کیس لگا ہوا ہے، وہ بھی کیس. اچھا مجھے نہیں پتا. آپ کو یاد ہوگا خود چیئرمین نیب نے کیا کہا تھا؟ شیخ صاحب سیاست میں تو آپ کا تجربہ بھی ہے، بات بھی بہت کرتے ہیں، اپنے ریلوے کا جو توقعات آپ سے وابستہ تھی، تو ریلوے کی جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس میں تو بڑی ابتر صورتحال بتائی گئی. جو ریلوے کا میں کر سکتا تھا ML1 میں نے کر دیا.
ریلوے کا کوئی حل نہیں ہے. ML1 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 KCR کی میری کوچز بن رہی ہیں کیرج فیکٹری میں بھی اور مغل پورہ میں بھی. 1861 کی پٹری ہے یہ. لوگوں نے کمیشن کے لیے چیزیں منگوائیں, لوگوں نے کمیشن کھانے کے لیے ساری مشینیں کھڑی ہیں, 1 روپے کی پرچیز نہیں کی, انہی سے میں ٹرین چلا رہا ہوں. اور تیز گام کی جو آگ کا مسئلہ ہے وہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے جو چولہا جلایا جس میں 15 لوگوں کو ہم نے معطل کیا ہوا ہے. باقی ریلوے جو ہے اگر آپ اس سے یہ توقع کریں کہ 150 سال کے بعد نئی پٹری کے بغیر وہ چل سکتی ہے, نیا سگنل سسٹم, سگنل نظر ہی نہیں آتا, سگنل نظر ہی نہیں آتا بندے کو کہ یہ گرین ہے یا پیلا ہے کہ کالا ہے یا لال ہے. سو یہ ساری 45 دن کے اندر اندر ٹینڈر ہو جائے گا, 8-10 دن میں ٹینڈر ہو رہا ہے, اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو اور قمر جاوید باجوہ صاحب کو جاتا ہے. یہ کبھی بھی منظور نہیں ہو سکتا تھا اگر عمران خان ہر جگہ ان کو یہ نہ کہتا, اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس طرح جیب میں کارڈ رکھا ہوا تھا جو چائنیز شی سے اور دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی, ٹاپ پہ قمر جاوید باجوہ نے لکھا ہوا تھا ML1, اور مجھے دکھاتے تھے کہ شیخ رشید میٹنگ میں ٹاپ ایجنڈا ML1 ہے. ML1 پاکستان ریلوے کی زندگی ہے. 14 اب میری بات سن لیں نا, 14 سال پہلے ہم نے شروع کیا, لوگوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. ہم آئے ہیں 2 سال میں ایک ایک پتھر کو ماپا گیا, تمام سگنل, تمام جتنے پھاٹک ہیں, 3000 پھاٹک ہیں, بند ہو جائیں گے. کوئی پھاٹک اوپر سے جائے گی سواریاں, کوئی نیچے سے جائیں گے. $6.8 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے, اور تمام سگنل سسٹم نیا ہوگا, تمام کوچز نہیں ہوں گی. سو میں اتنا ہی 2 سال میں کر سکتا ہوں نا, ریلوے میں آنا, پھر اس کی فیزیبلٹی کرنی. اب قرضے کی شرح کتنی ہوتی ہے, یہ حفیظ شیخ نے اور اسد عمر نے, ان دونوں نے چائنیز کے ساتھ, ہم نے 1% رکھا ہے کہ 1% میں 90% لیبر پاکستان کی ہوگی, 10% چائنیز کی ہوگی. 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. کتنے عرصے میں مکمل ہوگا؟ یہ 5 سال میں مکمل ہوگا. اگر چائنیز چاہیں تو وہ 3 سال میں بھی کر سکتے ہیں. میرے آپ سے ایک گلہ ہے ذاتی, یہ احسان اقبال وغیرہ سے, یہ اس میری سی پیک والی بک میں بھی آپ پڑھ لیں گے کہ لڑ جگڑ کے, کیونکہ سی پیک کے معاملے میں تو نون لیگ نے بھی بڑی زیادتی کی کہ بلوچستان اور KP کو پنجاب کے برابر لانے کی بجائے انہوں نے سارے میجر منصوبوں کا رخ یہاں پہ وہ کر دیا. لیکن ML1 سے ہٹ کے ابھی تورخم تک پٹلی اس میں بریجز اور تورخم کے راستے میں جو طوفان سے سارے, وہ بہت لمبا کام ہوتا ہے, وہ چین ہی کر سکتا ہے, اور چین کو یہ ہم کام دینا چاہتے ہیں. ہمارے بس کا روگ نہیں ہے کہ 22 یا 24 پل ہے, اس میں سے جو گرے ہوئے ہیں, اس کا بھی واشان ویلی, ایک ویلی ہے, اس کا نام صحیح طرح, جہاں سے اس کو کرو کر کے ہم تورخم لے جانا چاہتے ہیں. اچھا, آپ خود کشمیری ہیں, کشمیر کے ساتھ آپ کی اپنی ایک جذباتی وابستگی بھی رہی, اس کتاب میں بھی بہت سارے وہ قصے ہیں. آپ لگتا نہیں ہے کہ آپ کے دوست عمران خان صاحب کی حکومت میں مقبوضہ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, نہ مقبوضہ کشمیر ہمارے ہاتھ میں ہے, نہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, نہ کوئی لے جا سکتا ہے. یہ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی ہے, کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو, وہ آزادی لے کے رہیں گے, وہ آزادی لے کے رہیں گے. دنیا جو مرضی کر لے, ہر روز وہاں لاشیں اٹھائی جاتی ہیں. کل 4 نوجوان اور 1 عورت شہید ہوئی ہے. سو اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے, دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں بھی تقریر کی, ہر روز وہ ٹویٹ کرتا ہے. وہ اب جنگ تو نہیں کر سکتا نا, جنگ کرنے کی پوزیشن میں تو ہم نہیں ہیں. اب جو چین کے حالات پیدا ہوئے ہیں, لداخ میں جس طرح چین نے ایک بہت بڑا قبضہ کیا ہے, بہت بڑے علاقے میں وہ بڑھا ہے, اور وہ تھوڑے سے وہ قبضہ نہیں کیا, انڈین نے جو زیادتی کی تھی ان کو جو بھی آپ کہیں, لیکن 1000 کلومیٹر تک چین بڑھا ہے, اور وہ 2-3 چوٹیاں انڈین آیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب اگر انہوں نے واپس لینی ہے تو اس کو 3% زیادہ فورس چاہیے, بلکہ بعض جگہ پہ 5 سے 10% زیادہ فورس چاہیے. وہ آ گیا چین, بات چاہتوں میں اس نے اپنی جگہ پکی کر لی ہے. اور اگر چین کے معاملات پاکستان کے ساتھ جس طرح زبردست جا رہے ہیں, کشمیر کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا. اور عمران خان کے دور میں کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہوا ہے, کشمیر کے مسئلے پہ ہر جگہ بات ہوئی ہے, بلکہ کافی زیادہ بات ہوئی ہے. اچھا, آپ اس روز اس اہم میٹنگ میں بھی تھے, اور آج اس سلسلے میں مشاورت قومی اسمبلی کے سطح پہ ہو رہی ہے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے سٹیٹس کے بارے میں آپ کی حکومت کوئی نیا, میرا خیال ہے سب پارٹیاں مل کر فیصلہ کریں گی اور ایک آواز ہو کر کریں گے جو بھی فیصلہ کیا. کیا آپ کی رائے کیا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر تو آپ نے سیاست کرنی ہے یا ملک کو دیکھنا ہے,
ملک کے لیے تو ان کو شناخت چاہیے، پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ ان کو شناخت ملے، صوبے کا سٹیٹس ملے وہاں آزاد سب سے کشمیر کو بھی اور گلگت آزاد کشمیر کو تو نہیں، آزاد کشمیر کا اور مسئلہ ہے، لیکن گلگت بلتستان میں کیونکہ لوگوں کی صورتحال اس طرح ہے کہ اب وہ لوگوں یہ الیکشن ہی اس بات پہ ہو جائے گا، اور یہ ساری پارٹیوں کو اپنے منشور میں شامل کرنا چاہیے۔ اور گلگت بلتستان کا مسئلہ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں ہم کدھر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، وہ سارے لوگ پیٹریوٹ ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، اور اگر وہ صوبہ بن جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، مزید کون کون گرفتار ہونے والے ہیں؟ مجھے تو اپنے دوست کا ہی زیادہ خطرہ ہے، باقی تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کیا نام ہے، شہباز شریف صاحب؟ ایک ہی تو بندہ ہے ادھر، ہاں، ایک ہی بندہ ہے جو میری پارٹی کا ہے، اور میرا پیر بھائی تو جو ہے وہ بغاوت پہ تلا ہوا ہے، لیکن امید ہے کہ کل وہ تو بہتر آپ اپنی پارٹی کے بندے کو جیل جانے دیں گے؟ نہیں، ہماری کوشش تو ہوگی کہ نہ ہو، لیکن اب اس کا دل کر رہا ہے، دل آ گیا ہوا ہے کہ بھئی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اس نے۔ اور زرداری صاحب؟ زرداری صاحب تو جیل کاٹنے کے پرانے عادی ہے، اس کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اب وہ جانے کا ہے، بیماری ہو جاتی ہے اسے جب ہو جائے۔ کس 30 دسمبر تک اس ملک کی سیاست بدل جائے گی۔ اچھا، نہیں بدل تو جائے گی، لیکن یہ لوگ اندر چلے زرداری جا صاحب سکتے ہیں، کیسز تو بڑے سٹرونگ ہیں ان کے خلاف، مجھے یہ نہیں پتا اور یہ عدالتیں۔ مولانا کے خلاف بھی اب بول دیے تو مولانا کے بھی اندر جانے نہیں کے مولانا تو پیر بھائی ہے، اس نے اندر کیوں جانا ہے؟ ان دونوں کے مسئلے ہیں، زیادہ مسئلہ کیس سیریس شہباز شریف کا ہے، وہ نااہل بھی ہو سکتا ہے اور جیل بھی جا سکتا ہے۔ نہیں، میڈیا میں بہت ساری باتیں اب مولانا اور بھائیوں سے متعلق بھی آنے لگی ہیں، وہ تو مجھے نہیں پتا، میں ٹی وی تو نہیں دیکھتا، اخبار پڑھتا ہوں، اخبار میں نہیں اور آئی یہ ہے۔ سراج الحق صاحب آپ کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہے؟ دونوں کے ساتھ۔ دونوں کے ساتھ ہے؟ اچھا، اپوزیشن کے ساتھ تو نہیں ہے بہرحال۔ نہیں اپوزیشن، وہ روز جتنا محنتی قاضی حسین احمد کے بعد مولانا سراج الحق زبردست آدمی ہے جی، میں تو بڑا متاثر ہوں، روز جلسہ کرتا ہے، اتنے 1000 کلومیٹر وہ سفر کر چکا ہے جب سے وہ امیر بنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں تو اس سے بڑا سخت متاثر ہوں، قاضی حسین احمد کے بعد ایک امیر ہے جو کہ روز ہی اچھا شیخ صاحب، ایک گراؤنڈ پہ ہوتا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ابھی جیسے بھی حکومت کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ آپ رائے کا اظہار کرتے بھی ہیں اور آزادی اظہار کے قائل بھی رہے ہیں۔ یہ آج کل جو میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی زبان کھولتا ہے غداری کے مقدمات فلاں فلاں، یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میڈیا کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، اور میں نے عمران خان صاحب سے 3 ملاقاتیں کی ہیں اور تینوں میں یہ بات اٹھائی ہے، اور ان کی خواہش بھی ہے کہ بہتری کے حالات ہوں، لیکن ابھی اور کام کی ضرورت ہے۔ پیمنٹیں تو ساری کر دی ہیں، جنرل آسم نے دیکھے نا، بہت بڑی پیمنٹس ہو گئی ہیں میڈیا کے لوگوں کو، جو پیسے رکے ہوئے تھے اتنے عرصے کے۔ پیسہ بھی ایک بہت بڑی فورس ہوتی ہے۔ نہیں، اور یہ دوسرا جرم میرا ہے، میں خلاف بولتا ہوں لکھتا ہوں، شاہ زیب خان زادہ کا ہے، دوسرے کا ہوگا، تیسرے کا ہوگا، سزا میر شکیل کو دی جا رہی ہے۔ دیکھیں، آپ کسی کے نہیں ساتھ سمجھتے اٹیچ ہے نا، اس لیے ایسا ہو رہا ہے نا۔ آپ اپنے دیکھیں نا، آپ ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کے پیچھے ادارہ ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ایک کیلا صافی یا کیلا جو ہے شاہ زیب یا دوسرے لوگ، ایکچولی شیلڈ تو جو ہے وہ جیو ہے نا، ایکچولی شیلڈ تو جیو ہے، لیکن بہتری کے حالات ہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، وہ سپریم کورٹ میں بھی جا